لیے ہے جو بادشاہت کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اسی کا فیصلہ ہے اور اسی کی طرف آپ سب لوٹائے جاؤ گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول اور دوست ہیں اور اس کی مخلوقات میں چنیدہ ہیں۔ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امت پر حجت قائم کر دی۔ آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس کی رہنمائی کی، اور کوئی شر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس سے ڈرایا۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک باز پاک اہل خانہ پر اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، لوگوں، آپ اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کریں اور اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑیں۔ بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ آپ دین میں نئی گھڑی گئی چیزوں سے بچیں، بے شک ہر نئی گھڑی گئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی عدلتی بدلتی رہتی ہے، وہ اپنے اندر خوشیاں اور پریشانیاں، ہنسی اور رونا اور گدلا پن و شفافیت سمیٹے ہوئی ہے۔ جسے ایک وقت اچھا لگا تو اسے دوسرا وقت برا لگے گا۔ زندگی کو بدمزہ کرنے والی چیزیں بہت ہیں اور انسان کے نفس کو گدلا پن، تنگی اور دکھ و غم ہر سمت میں گھماتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس جیسی کثافت اس بات کی ضامن ہے کہ انسان سے ذہنی سکون کو دور کر دے، یہاں تک کہ اس کے لیے شہد کو کڑوا اور میٹھے پانی کو سخت کھارا بنا دے۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زندگی میں عظیم ترین نعمتوں میں سے ذہنی سکون ہے۔ جس نے اسے اپنی زندگی میں چکھ لیا وہ گویا ہر چیز کا مالک ہو گیا، اور جس نے اسے اپنی زندگی میں کھو دیا وہ گویا کسی چیز کا مالک نہیں ہوا۔ اور کسی کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ذہنی سکون کا مطلب کام چھوڑنا یا آرام پسندی اور سستی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ پورا سکون دلی اور جسمانی عمل سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی عجب نہیں جب یہ کہا جائے کہ کام ذہنی سکون کے تقاضوں میں سے ہے۔ مسلمانوں، عربی لفظ بال کا مفہوم حال اور شان ہے۔ کہا جاتا ہے فلان رخی البال و ناعم البال، یعنی فلاں خوشحال ہے اور پرسکون نفس و دل ہے۔ وہ اپنی اضافت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، جیسے حالت کی پژمردگی، حالت کی مصروفیت اور حالت کا بگاڑ، اور ہر عقل مند کو مقصود ہے حالت کا وہ سکون جو درستی اور شفافیت سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی ہوئی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اہل نظر و دانش سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذہنی سکون انسان کا مطلوب مقصود ہے، جسے ایسے دلی سکون کی ضرورت ہے جہاں شور نہ ہو، اور ایسی روحانی شفافیت کی ضرورت ہے جس میں گدلا پن کی آمیزش نہ ہو۔ اس میں پرکشش اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور رکاوٹ بننے والے اسباب ختم کیے جاتے ہیں۔ نفسیاتی تناؤ، بے چینی، کشیدگی، ڈر اور مثبت خیالوں پر منفی خیالوں کو غالب کرنا، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو گرچہ ذہنی سکون کو بالکل ختم نہ کریں، ذہنی سکون کے منافی ضرور ہیں۔ یہ سب میں مرکزی جگہ دل ہے، کیونکہ جب دل صاف اور
सेहत मंद बेदार रहेगा तो वो ज़हनी सुकून को, शफाफियत और सीने की सलामती की बारिशों से सैराब करेगा। जहाँ लोगों के यहाँ ज़ीरो माहौलियाती आलूदगी मतलूब है, वहीं ज़ीरो दिली आलूदगी भी मतलूब है, क्योंकि पहले का मकसद माहौल की हिफाजत और दूसरे का मकसद ज़हन की हिफाजत है। चुनांचे वो शख्स ज़हनी सुकून पा नहीं सकता है जो दूसरों की बुराई करे, ताकि उनकी बजाय सिर्फ वही तारीफ से महदूद हो, और ना वो शख्स पा सकता है जो अपनी शान बढ़ाने के लिए दूसरों की शान घटाए। ना वो शख्स ज़हन सुकून पा सकता है जो दूसरों की रोशनी बुझाए ताकि उसकी रोशनी चमके। ना वो शख्स पा सकता है जो दूसरों को चुप कराए ताकि उसी की बात सुनी जाए। और ना वो शख्स ज़हनी सुकून पा सकता है जो दूसरों के कंधों पर चढ़े ताकि उनकी बजाय खुद अपने लिए फल तोड़े। इसी तरह वो शख्स भी हरगिज़ ज़हनी सुकून चख नहीं सकता है जो अपनी ज़ात और लोगों से मुसालहत ना करे और उनके साथ लड़ाई को ख़त्म ना करे। इसी तरह वो शख्स भी ज़हनी सुकून नहीं पा सकता है जो बग़ैर तकल्लुफ़ के वैसा ना रहे जैसा कि वो है, और जो ऐसा लिबास पहने जो उसका है ही नहीं, और जो ऐसी चाल चले जो उसकी चाल नहीं। इसलिए हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो अपने नफ्स का दोबारा जायज़ा ले और अपने मुतालिक हर चीज़ पर नज़र रखे और चुपके से हर उस चीज़ से खिसक जाए जो उसकी रूह और जिस्म को नुकसान पहुँचाए। चुनांचे ना हासिद को ज़हनी सुकून है, ना चुगलखोर को, ना उस दिल को ज़हनी सुकून है जो कीनों से लबरेज़ हो। बेशक अल्लाह ऐसे शख्स को ज़हनी सुकून अता करता है जो मखमूमुल क़ल्ब हो। क्या आप जानते हैं मखमूमुल क़ल्ब कौन है? वो मुत्तकी, साफ सुथरा दिल जिसमें ना कोई गुनाह हो, ना कीना और जुल्म व हसद, जैसा कि सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में आया है। ज़हनी सुकून एक बड़ी नेमत और अज़ीम अतिया है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर पाता। वो माल से ख़रीदा नहीं जाता और ना ही गुर्बत की वजह से ख़त्म होता है। वो दिली एहसास और जज्बाती शऊर है जहाँ उसे दुनिया की आशाइशें जहाँ उसे दुनिया की आसाइशें नहीं ला सकती हैं। चाहे जितना माल व जाह हो, वहीं उसे गुर्बत व मोहताजगी रोक नहीं सकती है जिस हद तक भूख और तंगहाली हो सकता है ज़हनी सुकून उस फ़कीर को हासिल हो जाए जो चटाई पर सोता है, और ऐसा मालदार उससे महरूम हो जाए जो मसनदों पर टेक लगाता है और रेशम के बिछौने पर सोता है। अल्लाह के बंदो, ये जज्बाती एहसास ही वो ज़हनी सुकून है जो उस पुख्ता पुल ही से हासिल होता है जिसे इंसान खुद गर्दी, कीना और हसद के समुंदर के ऊपर बनाता है ताकि उस पर वो इज़्ज़त नफ्स, दिल की सलामती और सीने की कुशादगी के साथ अपनी दुनिया से अपनी आखिरत के लिए मुंतकिल हो। उसे आप देखेंगे कि जो ही रात ने अपने पर्दे गिरा दिए, वो अपने बिछोने पर दराज हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। ना कोई फिक्र उसके लिए रुकावट बनती है और ना बेख्वाबी उसकी नींद को बदमज़ा करती है। ज़हनी सुकून के हसूल का सबसे मुख्तसर तरीक़ा ये है कि इंसान ये जान ले कि ज़िंदगी जितनी भी दराज हो जाए वो छोटी और मुख्तसर है। इंसान के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के फरमान की 3 छोटी आयत में समेट दी गई है। अल्लाह ने फरमाया, इसे एक नुत्फ़ा से पैदा किया, फिर अंदाज़ा पर रखा उसको, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया, फिर उसे मौत दी और फिर कब्र में दफन किया। हाँ अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी को इससे ज़्यादा और इससे मुख्तसर तस्वीर कशी की ज़रूरत नहीं, ताकि इंसान ये जान जाए कि उमूर अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ और जो नहीं चाहा नहीं हुआ। जो उसका है उसे मिलकर रहेगा, अगरचे तमाम लोग इनकार करें, और जो उसका नहीं उसे हरगिज़ नहीं मिलने वाला है, गरचे वो कारून के ख़जानों का मालिक हो। जो गुज़र गया वो हाथ से निकल गया, उसके पास हरगिज़ वापस नहीं आएगा। मुस्तक़बिल नामालूम है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इंसान के लिए उसकी वो घड़ी है जिसमें वो जी रहा है। इसलिए आरिफीन ने इंसान के ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ों से इस्तेलाल किया है। जो हासिल नहीं किया उसमें अच्छा तवक्कुल, जो हासिल किया है उसमें बेहतर रज़ामंदी, और जो फौत हो गया है उस पर अच्छा सब्र। बेशक इंसान इस सोच के साथ और हर वक्त उसे साथ रहकर और उसे हर वक्त साथ रखकर ज़हनी सुकून का लिबादा ओढ़ेगा और दिल के सुकून और बेलौस ज़िंदगी की चादर लपेटेगा ताकि आदमी अपने लिए ज़हनी सुकून को हमेशा बरकरार रख सके। इसलिए ज़रूरी है कि वो 4 उमूर को ज़हन में रखें। पहला ये कि मौत से उसको नजात नहीं, बल्कि मौत उससे आकर रहेगी, चाहे उससे भागता फिरे, क्योंकि मौत उसकी निगरानी उसके सामने से करती है, उसके पीछे से नहीं।
آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو یقیناً تمہیں آئے گی۔ نیز اپنے ذہن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول رکھے، میں کس دن سے میں کس دن موت سے بھاگ سکتا ہوں؟ کیا اس دن جو مقدر نہیں ہے، یا اس دن جو مقدر ہے؟ جو دن مقدر نہیں ہے اس سے میں ڈرتا نہیں ہوں، اور جو مقدر ہے اس سے چوکنا رہنے والا بچ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سکون نہیں مل سکتا، اور یہ کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی ہنستے انسان کو خوش کیا ہے تو وہیں کسی دوسرے روتے انسان کو مغموم کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ لوگوں سے ہمیشہ سلامتی نہیں مل سکتی ہے، وہ چاہے ان سے جتنا بچے اور ان سے تنہائی اختیار کریں، ان سے محفوظ رہنا سرخ کبریت سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور پہلے کہا گیا ہے کہ اگر چغل خور کا گھر یمامہ میں ہو اور میرا گھر حضر موت کے آخری سرے میں، تو بھی وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور وعدے غلطی میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ذہنی سکون الگ تھلگ رہنے سے حاصل ہوتا ہے، گھل مل کر رہنے سے نہیں، آرام میں ملتا ہے، مشقت میں نہیں۔ جبکہ حسن حدیث میں ہے، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس شخص کو ذہنی سکون نہیں جس کے پاس رضامندی نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کی تقدیر پر رضامندی ہی ذہنی سکون کی بنیاد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے عدل و انصاف سے یقین اور رضامندی میں سکون اور خوشی رکھی ہے، اور شک و ناراضگی میں فکر و غم رکھا ہے۔ مکحول نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بندہ اللہ سے خیر طلب کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے کچھ پسند فرماتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ناراض ہو جاتا ہے، مگر جب وہ انجام پر غور کرتا ہے تو پاتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہی چنا گیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اس مخلوق کو پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کم رضامند ہونے سے۔ پھر ان سے پوچھا گیا، اللہ سے کم رضامندگی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے بارے میں ناقص معرفت سے۔ اور ان سب میں جامع قول وہ ہے جسے اس ہستی نے فرمایا جسے جوامع الکلم دیے گئے اور ذات بولنے والوں میں سب سے فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایمان کی چاشنی پالی جو اللہ سے بطور رب، اسلام سے بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور رسول راضی ہوا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے، اور مجھے آپ کو ان کی آیت اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمان مرد عورتوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ پاک بابرکت تعریف ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول مصطفیٰ اور اس کے نبی مجتمع پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ ذہنی سکون چار چیزوں میں منحصر ہے۔ بدن میں، کہ اسے نہ زیادہ کام سے تھکایا جائے اور نہ آرام کیشی اور کم عملی سے سست بنایا جائے، اور نفس میں کہ نافرمانی اور گناہ کم کیا جائے، دل میں کہ دنیا کی فکر کی کم پرواہ کی جائے، اور زبان میں کہ اسے اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو اس کی گراوٹ کا سبب بنے، اور اسے گری ہوئی باتوں اور فحش کلام سے روکا جائے۔ اللہ آپ کی نگہبانی کریں، پھر آپ ذہنی سکون اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسے آپ بے عیب دل اور اچھے اخلاق میں تلاش کریں، لوگوں سے اذیت کو روک کر، مصیبت زدہ کے آنسو پوچھ کر، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تلاش کریں۔ اسے آپ تلاش کریں سچائی، امانت، تواضع اور رضامندی میں۔ اسے تلاش کریں کم عقلوں کو نظر انداز کر کے اور احمقوں سے لڑائی نہ کر کے۔ اسے تلاش کریں تجاہل عارفانہ میں، جو کہ اگر پورا ذہنی سکون نہیں ہے تو ذہنی سکون کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ ضرور ہے۔ جس کے پاس ذہنی سکون کی یہ متوقع وسائل نہ ہوں تو زبردستی اس کا تکلف نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں اس شخص کی طرح ہوگا جو کھارا پانی سے سیرابی طلب کرتا ہے، یا اس شخص کی طرح ہوگا جو سوجن والی کو موٹا سمجھتا ہے، یا چنگاری سے خالی راکھ میں پھونک مارتا ہے۔ اللہ کے بندو،
اس کے بعد پھر نوافل سے اللہ کی قربت حاصل کرنا ذہنی سکون کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے، کیونکہ نوافل کی کثرت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اس کی حالت درست کر دے گا اور اسے سکون بخشے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ہمارے دین حریم میں جن نوافل کی طرف دعوت دی گئی ہے ان میں سے عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یہ درست دین کے شعائر میں سے ہے۔ اس کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ایک سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اتنی بات ہوئی، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ درود و سلام پڑھے بشیر نذیر اور سراج منیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ درود نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر جو روشن چہرہ اور چمکدار پیشانی والے ہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ سے، تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی تمام ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، اور سرپرستی ان لوگوں کے ہاتھ میں کر جو تجھ سے ڈریں اور تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری رضامندی کی پیروی کریں۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے امام اور ولی امر کو ان اقوال و اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو ان سے راضی ہو، یا حی یا قیوم۔ اے اللہ تو ان کے مشیروں کی اصلاح فرما، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔